بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ، پارٹ نمبر 18، 7ویں وجہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہم والی من والاہ وعادہ من عاداہ کی دعا صرف امام معصوم کے لیے ہو سکتی ہے۔ ایک بے دلیل دعویٰ ہے۔ یہ دعا تو ادنیٰ مومن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کجا یہ کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر کوئی فضیلت بھی رکھتا ہو۔ ابو ذر ہروی نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عمر معی وانا مع عمر والحق بعد مع عمر حیث کان۔ ترجمہ: میں عمر کے ساتھ ہوں اور عمر میرے ساتھ ہے، اور میرے بعد عمر جہاں ہوگا حق اس کے ساتھ ہوگا۔ کوئی نہیں کہتا کہ اس حدیث سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور ان کی عصمت پر دلالت ہوتی ہے۔ ان کا یہ خیال کہ امام معصوم ہوتا ہے ایک باطل خیال ہے، کیونکہ عصمت قطعی طور پر انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ ہاں، امام کو محفوظ کہہ سکتے ہیں، اور ایسی بات تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم درجہ مومن کے لیے بھی کہنی جائز ہے۔ اور ان کا یہ دعویٰ کہ عصمت انبیاء کا وجوب عقل کے فیصلے پر مبنی ہے، اور جو کچھ اس سے انہوں نے باتیں بنائی ہیں وہ ان امور کی وجہ سے باطل قرار پاتی ہیں، جن کا ذکر قاضی ابو بکر باقلانی نے اپنی اس کتاب میں جو امامت کے بارے میں مفصل طور پر کیا ہے۔ حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت میں بیان کیا ہے، اور دوسروں نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا وہ غالی محب جو میری طرف وہ باتیں منسوب کرتا ہے جو مجھ میں نہیں، ہلاک ہو جائے گا، اور وہ مفتری اور بغض رکھنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا جو دشمنی کی بنا پر مجھ پر ایسی بات کا بہتان باندھتا ہے جو مجھ میں نہیں۔ پھر فرمایا، میں نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ خدا کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت یا نافرمانی کرے۔ پس معلوم ہوا کہ آپ اپنے لیے عصمت کو ثابت نہیں کرتے۔ 8ویں وجہ، انہوں نے امام کے لیے امت سے افضل ہونے کی شرط لگائی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ثابت ہے، جن کے متعلق وہ وجوب عصمت کے قائل ہیں کہ امت میں افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بس آپ دونوں کی امامت درست ہے، جیسے کہ اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔ 12واں شبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر تفصیلی نص حضور علیہ السلام کا وہ قول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف جاتے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون منی موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ مجھ سے نسبت ہارونی ہی، آپ کو مجھ سے نسبت ہارونی ہے، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ تمام وہ مقامات جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے نبوت کے حاصل ہیں، ورنہ استثناء درست نہ ہوگا۔ اور اگر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ رہتے تو خلافت کے مستحق ہوتے۔ کیونکہ وہ تو ان کی زندگی میں ہی ان کے خلیفہ تھے، اور اگر وہ زندہ رہتے اور آپ کی موت کے بعد آپ کے جانشین نہ بنتے تو یہ ایک نقص کی بات ہوتی جو انبیاء کے لیے جائز نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ مقام یہ تھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں شریک تھے، اور اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ رہتے تو آپ کی اطاعت واجب ہوتی۔ بس اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کی نبوت میں شراکت ممتنع ہے، بس آپ اس دلیل سے ممکن حد تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عملاً مفترض الطاعہ ہیں۔ جواب، آمدی کے قول کے مطابق اگرچہ یہ حدیث صحیح نہیں، اور اگر صحیح بھی ہو جیسے کہ ائمہ حدیث کہتے ہیں، اور اس بارے میں انہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ حدیث صحیحین میں ہے اور احاد میں سے ہے، اور وہ اسے امامت میں حجت نہیں سمجھتے، اور اگر بطور تنزل تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس میں مقامات کے لیے عموم نہیں ہوگا،
بلکہ وہ مفہوم مراد ہوگا جس پر حدیث کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جانے کی وجہ سے مدینہ سے غیر حاضر تھے، جیسے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تھے جب تک آپ مناجات کے لیے وہاں سے غیر حاضر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ اخلفنی فی قومی، کہ میری قوم میں میری نیابت کرنا، اس میں اس وقت تک عموم مراد نہیں لیا جا سکتا جب تک اس کی تمام زندگی اور موت کے زمانہ میں نیابت مراد نہ ہو، بلکہ اس کا متبادل مفہوم وہی ہے جو بیان ہو چکا ہے کہ آپ فقط ان کی غیر حاضری کے زمانے میں ان کے خلیفہ تھے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کے زمانے پر اس کا عادی نہ ہونا تو قصور الفاظ کے باعث ہے، نہ کہ عزل کی وجہ سے ہے، نہ کہ عزل کی وجہ سے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی معین وقت کے لیے آپ کی خلافت کی سرحد کر دی جاتی، اور اگر ہم موت کے بعد کے زمانہ تک اس کا حاوی ہونا تسلیم کر لیں اور آپ کے بعد آپ کی خلافت کے باقی نہ رہنے کو عزل خیال کر لیں، تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ آپ میں کوئی نقص تھا، بلکہ یہ تو آپ کا کمال ہے کہ آپ ان کے بعد مستقل نبی ہو گئے، اور یہ الہی تصرف ہے، اور یہ بات خلیفہ ہونے اور شریک فی الرسالت ہونے سے بہت بہتر ہے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث تمام مقامات پر حاوی ہے، لیکن یہ عموم مخصوص ہے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات میں سے ایک یہ مقام بھی ہے کہ وہ نبی کے بھائی ہیں، اور عموم مخصوص باقی باتوں میں حجت نہیں ہوتا، یہ کمزور حجت ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نفاذ امر کو فرض حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے نفاذ امر کو فرض کیا جائے تو وہ خلافت کی وجہ سے نہیں بلکہ نبوت کی وجہ سے ہوگا۔ بس یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی ہونے کے استحالہ نے نبوت کی نفی کر دی، بس اس کے مسبب کی نفی بھی لازم آئی جو اطاعت کرنا اور نفاذ امر کرنا ہے۔ بس معلوم ہو گیا کہ حدیث احاد ہونے کی وجہ سے اجماع کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس سے مراد بعض ان مقامات کا اس بات ہے جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھی۔ یہ حدیث اور اس کا وہ سبب جو سیاق میں بیان آیا ہے وہ بعض مقامات کو واضح کر دیتا ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیابت کے وقت صرف یہی بات کہی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، گویا آپ نے اپنے پیچھے چھوڑے جانے کو اپنی کثر شان سمجھا، تو آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تجھ کو مجھ سے نسبت ہارونی ہو، یعنی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طور پار پر جاتے وقت خلیفہ بنایا اور فرمایا کہ میری قوم میں میری نیابت کرنا، اور انہیں سب سے زیادہ اس بات کا حال سمجھا۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پہ اپنا نائب مقرر کیا۔ اس بات کو مسلم نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنے کل معاصرین سے فرض اور واجب کے طور پر زیادہ اہل تھے، لیکن فی الجملہ آپ اس کے اہل تھے، اور یہی ہم کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی متعدد مرتبہ اپنا نائب مقرر کیا، جیسے ابن ام مکتوم کو۔ بس اس وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہے عموماً اسم جنس تمام اصولیوں کے نزدیک علم کی طرف مضاف نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے صراحت کیا کہ وہ عہد کا ہوتا ہے، جیسے غلام زید، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا استخلاف غیبت سے مقید ہے، اور یہ عہد کے لیے قرینہ ہے کیونکہ آپ بعد میں خلیفہ نہیں ہوئے، اور نہ استثناء منقطع مستثنی منہ کے عموم پر دلیل ہوتا ہے، اور یہاں تو استثناء منقطع ہے کیونکہ یہ دونوں آپس میں نقیض ہیں، اور عموم کا ارادہ مراتب میں تو ہو سکتا ہے، زمانوں میں نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے درست نہیں۔ 13واں شبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر دلالت کرنے والی
تفصیلی نصوص میں آپ کا یہ قول بھی ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت اخی و وصی و خلیفتی و قاضی دینی، کہ تو میرا بھائی، وصی، خلیفہ اور میرے دین کا قاضی ہے۔ اور آپ کا یہ قول کہ انت سید المرسلین و امام المتقین و قائد الغر المحجرین، تو سید المرسلین، امام المتقین اور جو لوگ روشن چہروں اور چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہیں ان کا لیڈر ہے۔ آپ کا یہ قول بھی کہ سلموا علی علی بامرات الناس، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کہو۔ جواب: پانچویں فصل سے پہلے اس کا مبسوط جواب گزر چکا ہے کہ یہ احادیث جھوٹی، باطل موضوع اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر افترا ہیں، اور آگاہ رہو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اہم حدیث میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان جھوٹی روایات میں سے کوئی احاد مطعون کے درجہ تک بھی پہنچتی ہے، بلکہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ محض کذب و افترا ہیں۔ اور اگر یہ جاہل لوگ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول اور ائمہ اسلام کے متعلق جو تاریکیوں کے چراغ ہیں یہ کہیں کہ ان کے نزدیک یہ احادیث صحیح ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ یہ بات احادتاً محال ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان احادیث کے علم میں صحت کے بارے میں تم ہی منفرد ہو، کیونکہ نہ کبھی تم نے کوئی روایت کی اور نہ کسی محدث کی صحبت میں رہے، اور وہ لوگ جو ماہرین حدیث ہیں اور جنہوں نے تاثیر حدیث کے لیے دور دراز کے سفروں میں اپنی عمریں کھپا دی ہیں، اور جس کسی شخص کے متعلق انہیں علم ہوا کہ اس کے پاس حدیث ہے، وہ اس کے پاس پہنچے اور تحقیق کر کے صحیح و سقیم کا علم حاصل کیا، پھر ان حدیث کو جامع طور پر اپنی کتب میں لکھا۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ موضوع حدیث سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے پاس آئی ہیں، نیز وہ ہر حدیث کے واضح اور اس کے سبب وضع کو بھی جانتے ہیں، جس نے اس شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب و افتراء کے لیے آمادہ کیا، اور وہ ان احادیث سے کیسے بیگانہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ اگر انہوں نے یہ نیک کام نہ کیا ہوتا تو باطل پرست، متمرد اور مفسد دین پر چھا جاتے اور اس کے نشانات کو تبدیل کر دیتے اور حق کو اپنے جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کر دیتے، اور اس میں کوئی امتیاز ہی نہ رہتا۔ وہ خود گمراہ ہوتے اور دوسروں کو گمراہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو زیغ اور تغیر و تبدل سے محفوظ رکھا ہے، اور ہر زمانے میں آپ کی امت کے اکابرین سے ایک گروہ کو حق پر قائم رکھا ہے، جنہیں چھوڑ دینے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی دین اسلام کو ایسے کاذب و جاہلوں اور باطل پرستوں کی کوئی پرواہ ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات دن کی طرح اور دن رات کی طرح ہے۔ میرے بعد اس راستے سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا، اور ان جو ہلاک کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب ان احادیث صحیحہ سے استدلال کرتے ہیں جو صریح طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے اقتدوا بالذین من بعدی اور دیگر احادیث جنہیں ہم فصل ثالث میں مکمل طور پر پیش کر چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے جو تعیین میں سود مند نہیں، اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اپنے خیالی نص سے استدلال کرنا چاہتے ہیں تو ایسی روایات لیتے ہیں جو من کنت مولاہ اور انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ جیسی ہوتی ہیں، جو یا تو احاد ہیں یا واضح طور پر جھوٹ اور موضوع ہیں، جو ادنیٰ مراتب کی ضعیف احادیث کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتے۔ بس اس صریح تناقض اور قبیح جہل پر غور کیجیے۔ ان کی جہالت، اناد اور حق سے سرکشی کا یہ حال ہے کہ وہ اس حدیث کو جسے تمام اہل حدیث سو اثر، جھوٹ، موضوع اور من گھڑت قرار دیں، اور وہ ان کے فاسد مذہب کے موافق ہو، اسے وہ تواتر خیال کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اگر ایک حدیث کی صحت اور تواتر روات پر سب کا اتفاق ہو اور وہ ان کے مذہب کے خلاف ہو تو وہ اسے تحکم و اناد اور زیغ کے باعث احاد خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا برا کرے، یہ کس قدر جاہل اور احمق ہیں۔ 14واں شبہ: اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حال ہوتے
تو آپ لوگوں سے یہ نہ کہتے کہ مجھے معاف کرو کیونکہ انسان عدم اہلیت ہی کی وجہ سے کس چیز سے معافی طلب کرتا ہے؟ جواب: جو علت انہوں نے پیش کی ہے اس میں حصر منع ہے، کیونکہ یہ بھی ان کے افتراؤں میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ سلف و خلف کے واقعات ہیں جن میں انہوں نے باوجود اہل ہونے کے تقوی سے کام لیا، اور زہد و تقوی کی حقیقت کی تکمیل ہی اس امر سے ہوتی ہے کہ انسان اہل ہونے کے باوجود اعراض سے کام لیتا ہے، اور عدم اہلیت کی بنا پر اعراض کرنا واجب ہے، زہد نہیں۔ پھر اس جگہ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے عاجزی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ شاید میں امور کو اس طرح سر انجام نہ دے سکوں جس طرح انہیں سر انجام دینے کا حق ہے۔ یہ آپ نے اس کا اظہار اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کی اندرونی کیفیت معلوم ہو جائے کہ کیا ان میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو ان کے عزل کا خواہش مند ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کوئی شخص آپ کا عزل نہیں چاہتا، اور اگر آپ اس بات سے خائف ہوتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے امام پر لعنت فرمائی ہے جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں، تو آپ نے اس اظہار سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کیا کوئی شخص آپ کو ناپسند کرتا ہے یا نہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ان کا یہ خیال کہ اس بات سے ان کی عدم اہلیت پر دلالت ہوتی ہے حد درجہ کی غباوت، جہالت اور حماقت ہے، اور حماقت سے کوئی انسان سر بلند نہیں ہو سکتا۔ 15واں شبہ: امر خلافت کے نظام میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکوت اختیار کرنا صرف اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو وصیت کی تھی کہ وہ آپ کے بعد کسی فتنہ میں ملوث نہ ہوں اور نہ تلوار سونتیں۔ جواب: عظیم غباوت کے ساتھ یہ کذب و افطراء اور حماقت اور جہالت کی بات بھی ہے کہ آپ نے اس صورت میں اپنے بعد ان کو امت کا والی کیوں کر بنایا، اور جو قبول حق سے روکے اس کے خلاف تلوار سونتنے سے منع کیوں کیا؟ اور اگر ان کا خیال صحیح ہے تو انہیں جنگ صفین اور دیگر جنگوں میں تلوار نہیں سونتنی چاہیے تھی، اور نہ ہی خود اور اہل بیت اور اپنے پیروکاروں سمیت اکیلے ہی ہزاروں سے لڑنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی مخالفت سے بچائے۔ ان لوگوں نے یہ کیسے خیال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان لوگوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانے سے منع فرمایا ہے جو خود ان کے نزدیک بدترین انواع کفر کے مرتکب تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جہاد کرنا واجب قرار دیا ہے۔ بعض ائمہ اہل بیت نبوی کا ارشاد ہے کہ مجھے ان کی باتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ خواہشات نے ان کی عقل و بصیرت کو اندھا کر دیا ہے، اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان باتوں سے کیا کیا مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے ان کی اس بات پر غور نہیں کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے پرتلے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص طلب کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، اور خوف کے باعث ان کے بچے کا اسقاط ہو گیا جس کا نام محسن تھا۔ اس کبھی جھوٹ اور غباوت سے جس نے انہیں ذلیل و رسوا اور ہلاک کر دیا ہے، ان کا مقصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غارت گیری کا الزام لگانا ہے۔ انہیں اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اس بات سے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تمام بنو ہاشم ذلیل، عاجز اور بزدل قرار پاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی ذلت کے بالمقابل جس سے بڑی ذلت کوئی نہیں، بڑے بہادر اور غیرت و نخوت کے حامل ہیں۔ بلکہ تمام صحابہ کی نسبت بھی یہی بات کہنی پڑتی ہے، حالانکہ جنہیں ان کے حالات کا ادنا سا ذوق بھی ہے وہ جانتا ہے، اور یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کی عزت پر شدت غضب اور غیرت سے اپنے آباء اور اولاد سے بھی ان کی خوشنودی کی خاطر نبرد آزما گئے۔